نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 تلاوت کی ہے، جس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ایسی کتاب لائیے کہ جو آسمان سے ایک بارگی نازل ہوئی ہو، یعنی ایک ہی مرتبہ میں پوری کی پوری کتاب اتری ہو۔ ہم ایسی کتاب نہیں مانیں گے کہ جو تھوڑی تھوڑی اتر رہی ہے، جس میں رد و بدل ہوتا ہو، بعض احکام بعض سے منسوخ ہوتے ہوں۔ ہم ایسی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر بیت العزت میں ایک بارگی نازل فرمایا، اور بیت العزت سے 23 سال میں آقا علیہ السلام کے پاس تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت قرآن عظیم نازل ہوا۔ تو یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایسی کتاب کو نہیں مانیں گے کہ جو تھوڑی تھوڑی اتر رہی ہے، ہم تو جب مانیں گے کہ جیسے تورات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار ہی اتارا، ویسے ہی قرآن عظیم کو بھی اتارے۔ بعض مفسرین اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ بعض نو مسلموں نے آقا علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مشرکین کی طرح ہمارے بھی چند معبود ہونا چاہیے، اور بعض لوگ امتحان کے لیے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوالات کرو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیے گئے؟ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے کما سئل موسیٰ، جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے من قبل، اس سے پہلے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے لے، یعنی ایمان جیسی عظیم نعمت کو دے کر اس کے بدلے میں کفر اختیار کر لے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ فقط ضل سواء السبیل، ضلہ کے معنی گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، سوا کے معنی سیدھا، سبیل کے معنی راستہ۔ ام تریدون کے اندر ام یا تو او کے معنی میں ہے، اور اس سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ ہے، یعنی کیا تم ناسخ احکام کی اطاعت کرو گے یا تم اسی قسم کی کج بحثی کا ارادہ کر رہے ہو جو یہودی کیا کرتے تھے؟ اس صورت میں یہ خطاب ان نو مسلموں سے ہوگا کہ جو آقا علیہ السلام سے یہ سوال کر رہے تھے کہ جس طرح مشرکین کے چند معبود ہیں، ایسے ہی ہمارے بھی معبود ہونا چاہیے۔ یا ام تریدونا میں ام جو ہے بل کے معنی میں ہے، اور مطلب پھر یہ ہوگا کہ تم نسخ وغیرہ کا بہانہ کرتے ہو،
بلکہ تم انہی بیہودہ سوالوں کا ارادہ کرتے ہو جو تمہارے بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ اس صورت میں یہ یہودیوں سے خطاب ہوگا۔ حضرات اکرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تسألوا رسولکم، یعنی اپنے رسول سے وہ سوال کرو۔ اگر یہ مسلمانوں سے خطاب ہے تو مطلب یہ ہے کہ تم جس رسول کی امت میں ہو اس عالی شان پیغمبر سے ایسا سوال کرنا چاہتے ہو، اور اگر یہ یہود سے خطاب ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جو رسول تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ان سے یہ سوال کرنا چاہتے ہو۔ کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیا گیا۔ لب لباب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اگر مؤمنین سے خطاب کیا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اے مسلمانوں، کیا تم بھی نسخ وغیرہ پر اعتراض یا نبی علیہ السلام سے غلط مطالبات یا ان سے امتحاناً معجزات طلب کر کے اسی قسم کے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے تھے؟ تم ان یہود کا انجام سن چکے ہو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے سوالات سے پریشان کیا، اور تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ایمان لا کر کفر میں پھنسے گا وہ گویا سیدھے راستے پر پڑ کر بہک گیا، گمراہ ہو گیا، اور ایسا آدمی بہت ہی بد نصیب ہے کہ اس نے سیدھا راستہ پایا اور سیدھا راستہ پانے کے بعد گمراہی کو اختیار کر لیا۔ اور اگر یہود سے خطاب مانا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اے یہودیوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی بیہودہ سوالات کرو جیسے کہ تمہارے باپ دادا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے؟ وہ وقت اور تھا، یہ دوسرا زمانہ ہے۔ اب اگر تم وہ حرکت جو تمہارے بزرگوں نے کی ہے اب کرو گے تو تم سخت سزا پاؤ گے۔ تم نے ایمان اور ایمانیات کو پہچان لیا، قرآن عظیم کو آتے ہوئے دیکھ لیا، صاحب قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، ان کے فرامین کو تم نے سن لیا۔ اب جو کوئی بجائے ایمان لانے کے کفر کرے گا وہ سیدھے راستے سے بری طرح بہک جائے گا۔ حضرات اکرام، مسلمانوں کی تبدیلی کفر کا کیا مطلب ہے؟ ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لینا، یعنی مرتد ہو جانا۔ اور یہود وغیرہ کفار کے لیے مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے ایمان کو اختیار ہی نہیں کیا، وہ کفر کے اندر ہی پھنسے رہے۔ اسی طرح سیدھے راستے سے بہکنا مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ یہ راستہ چھوڑ کر اور طرف کو چل دیں۔ جس طریقے سے ہم لوگوں کے سامنے صراط مستقیم موجود ہے، احکام الہی موجود ہیں، تعلیمات اسلامیہ موجود ہیں، مگر اس کے باوجود ہم سمجھتے ہوئے کہ حق یہ ہے مگر باطل راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اور کفار کے لیے یہ سیدھا راستہ دیکھ کر اسے اختیار نہ کرنا اور غلط راستوں پر ہی چلتے رہنا۔ لہذا یہ آیت کریمہ ایمان والوں اور کفار دونوں کے حق میں ہو سکتی ہے اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے جیسے مسلمانوں کو دربار مصطفی کے اور بہت سے آداب سکھائے، آپ کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، آپ کے آگے نہ بڑھو، اگر آقا علیہ السلام کے یہاں دعوت ہو تو کھانا پکنے سے پہلے نہ پہنچ جاؤ،
اور اگر کھانا کھا لیا ہے، تناول کر لیا ہے، تو بلا وجہ آقا علیہ السلام کے مکان پر بیٹھے نہ رہو۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے سوالات پوچھنے کے آداب بھی سکھائے۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بزرگوں سے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے نافرمانی ظاہر ہوتی ہو یا جس سے فساد کا دروازہ کھلتا ہو۔ جس طریقے سے آج ہم حضرات علماء کرام سے بیہودہ سوالات کرتے ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب دے دیتے ہیں اور ان کا جواب ہماری منشا کے خلاف ہوتا ہے تو ہم ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں، یہ سب طریقہ یہودیوں کا ہے، ایک ایمان والے کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ اللہ والوں کو اپنی رائے کا پابند نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ان کے فرمان کی خود پابندی کرنا چاہیے۔ کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر جہالہ کی کمیٹیاں تشکیل دے دی جاتی ہیں، اور وہ جہالہ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کے امام صاحب ہماری مرضی کے مطابق خطبہ دیں، ہماری منشا کے مطابق مسائل کو بیان کریں، اور اگر وہ ان کی مرضی کے خلاف بولتے ہیں تو یہی کمیٹیوں کے اراکین ائمہ حضرات کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے فرمان میں کسی قسم کا شک کرنا یا عناد کے طریقے پر سوالات کرنا یا ان کے احکام سے ناراض ہونا یا ان کے بتائے ہوئے احکام کا مذاق اڑانا، یہ سب چیزیں کفر کے دائرے میں آتی ہیں۔ اور چوتھا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی رسول ہیں، اور کفار حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول لکم فرمایا، اور رسول لکم کے اندر یہود کو بھی خطاب ہے، اور جب یہود کو خطاب ہے تو یہودیوں کے رسول آقا علیہ السلام ہوئے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو رسول بنا کر جلوگر فرمایا، تو آپ کی دو قسم کی امتیں ہوئیں، جن کو آپ نے دعوت دی اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو وہ امت اجابت ہوئے، جیسے کہ مؤمنین، اور جنہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو وہ امت دعوت ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عالمین اور تمام جہانوں کا رب ہے، اسی طریقے سے آقا علیہ السلام تمام عالمین کے نبی ہیں۔ انبیاء کرام، ملائکہ عظام، تمام حیوانات، نباتات، سماوات، چاند، سورج وغیرہ آقا علیہ السلام کی امت اجابت ہیں، مگر ہر مخلوق کے جداگانہ احکام ہیں جن پر کہ وہ پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو، یہ پرندے جن کی چہچہاہٹ تم سنتے ہو، جانور جو اپنی آوازوں میں بولتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ مولا رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم کو پڑھنے، سمجھنے اور احکام الہی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔